अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पिंडी के इलाके में, फैजाबाद हमने जस्ट क्रॉस किया है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये NA56 यानी NA56 जिससे इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन ना सिर्फ वो जीते थे बल्कि अपने जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनके मशवरे पे यही वो सीट है जो उन्होंने रखी हुई भी थी अपने पास। आज तक वो इसी सीट से जीते हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने NA71 मियांवाली से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो जीते थे। NA1 पेशावर से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, वो वहां से भी जीते थे। ताहम NA122 लाहौर से जो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था वहां से वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे। 4 हलकों पर इलेक्शन लड़ने के बाद 3 से जीते और 3 से जीतने के बाद ये वो खुशनसीब हलका था जिसकी सीट अपने पास रखने के लिए खान साहब ने फैसला किया। और 2 जो सीट्स थी NA1 और NA71 मियांवाली, जो कि उनका आबाई हलका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सीट अपने पास नहीं रखी और वो छोड़ दी। नाज़रीन, इमरान खान साहब का हालिया स्टेटमेंट की जी वैसे तो सबको पता है, लेकिन बहरहाल एक दफा फिर उन्होंने उस चीज को दोहराया है, एंडोर्स किया है कि वो इस मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो इदारों को बेहतर अंदाज में चलाना चाहते हैं, इदारों की इस्लाह करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज है वो उसका जो ग्रास रूट लेवल से वो सही होती है। अगर खान साहब ने इस हलके से आके वोट मांगे थे, इस हलके से आकर जीते थे, तो यकीनन इस हलके के अवाम से कुछ वादे भी किए होंगे। जो उस इलाके का MNA या MP होता है उसको अवाम की एक्सेस में भी होना चाहिए, अवाम के मसले मसाइल का इल्म भी होना चाहिए और अवाम के मसले मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि खान साहब पार्लियामेंट नहीं जाते। वो क्यों पार्लियामेंट नहीं जाते इस बहस में मैं नहीं पढ़ती, लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या खान साहब अपने उस हलके में आते हैं, उन अवाम से मिलते हैं, इन लोगों के मसले मसाइल से आगाह है, इन लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए कोशा है या नहीं है। ये तमाम चीजें हमें जाननी है कि खान साहब इस हलके के अवाम के लिए क्या करते हैं जिन्होंने उनको जिताया। और उसके साथ साथ एक चीज और कि आज इस हलके के अवाम जिन्होंने खान साहब को जिताया, किस उम्मीदों के साथ जिताया और क्या वो उनकी उम्मीदें बर आईं और आज वो PTI की जो भी परफॉर्मेंस रही उससे वो मुतमईन है। खान साहब को वोट देने के बाद आज भी वो अपने इस फैसले से मुतमईन है या उस पर पशेमान है। ये तमाम चीजें हम जानेंगे। NA56 का पिंडी का ये हलका, यहाँ पे बड़े कमर्शियल एरियाज भी हैं, वहां भी जाएंगे, रेजिडेंशियल एरियाज भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ रहें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 6th रोड रहमानाबाद, पिंडी का ये इलाका है। इस इलाके की खासियत मैं आपको बताई चुकी हूँ कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। NA56 जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वही इसकी खासियत है और उसकी वजह भी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ आने का जो मकसद है, इमरान खान साहब, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे बैकग्राउंड पे अगर ये कैमरा आपको दिखा सके, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये आप देखिएगा, एक नई उम्मीद, एक नया पाकिस्तान। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे PTI का ऑफिस भी है, उसकी क्या हालत है, वहां पे लोग आते हैं नहीं आते हैं, किस हाल में है वो इस वक्त। कैमरा मुझे फॉलो करेगा, मैं आपको उस ऑफिस भी लेके जाऊंगी, कुछ लोगों से भी बात करूंगी, यहाँ के मसले मसाइल भी इस प्रोग्राम में हम उजागर करेंगे और उसके साथ साथ पूछेंगे कि अगर मसले मसाइल हैं और मसले मसाइल हल करने वाला यहाँ पर नहीं आता तो फिर इन लोगों के मसले मसाइल हल कैसे होते हैं, ये लोग अपने मसले मसाइल लेकर किसके पास जाते हैं और इनके मसले मसाइल हल कैसे होते हैं। मेरे साथ रहिए। ये है वो PTI का बताया जो जा रहा है ऑफिस। मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर कि ये PTI का ऑफिस है। इसमें कोई नहीं है, वही जो हमने नीचे पे आपको बताया था रायवन मार्च का, पता नहीं 30 सितंबर का एक यहाँ पे एक फ्लायर लगा हुआ है, लेकिन है यहाँ पर कोई भी नहीं। खाली कुर्सियां जो है वो मुंह चढ़ा रही हैं, खाली सोफे मुंह चढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। आप क्या यहाँ पे शॉपकीपर है? जी शॉप पर। ये PTI का ऑफिस है जी। तो ये बंद क्यों है, कुछ है क्यों नहीं? बस आते जाते लोग ना, इस तरह तो नहीं होते ना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस तरह आते, चक्कर लगा आके करते क्या है? बैठते मीटिंग करते, कोई क्या करते कोई क्या करते, मीटिंग करते बस। खान साहब का हल्का है ना ये, खान साहब आते हैं यहाँ पे कभी? नहीं, खान साहब अभी तक। आखिरी दफा इसको कब शर्फ बख्शा था खान साहब ने? ये इसका मालूम नहीं है मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। PTI का ऑफिस है? जी जी। तो यहाँ पर ये बंद क्यों है?
یہ آج سے 10 دن پہلے آئے تھے, بس بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, مہینہ مہینہ آتے ہی نہیں ہے واپس. خان صاحب آتے ہیں یہاں پہ کبھی؟ خان صاحب نہیں آئے. آخری دفعہ کب آئے؟ میرے کو 5 سال ہو گئے خان صاحب یہاں نہیں آئے. یہاں کے جب عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا تو اس امید کے ساتھ دیا ہوگا نا کہ جی ان کے مسئلے مسائل بھی حل کریں گے, ان کے مسئلے مسائل سنیں گے, ان کی آواز اوپر تک پہنچائیں گے. یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ بھی نہیں, یہاں کوئی بھی بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو کیسے دیکھو دفتر ہے یہ, یہاں ایک بندے کو بیٹھنا چاہیے, 1-2 بندے ریگولر بیٹھنے چاہیے کہ یار کوئی بندہ آئے گا. دن کو 10 بندے آتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی دفتر والے, ہم بولتے ہیں بھائی نہیں آئے. بھی کیا کر سکتے ہیں, کوئی نہیں آتا یہاں. تو جب خان صاحب اپنے حلقے کی بات آ کے نہیں سنتے تو جب وزیر اعظم بننے کا اتنا شوق رکھتے ہیں تو وزیر اعظم بن کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا, سب یہ لات ہے, یہ ایسے ہی چل رہے ہیں. یہ آپ نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے کہ سب ایسے ہی چل رہے ہیں. خالی باتیں ہوتی ہیں بس, یار یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے اس عوام سے وعدے کرتے ہیں نا, جب آپ ووٹ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ آئے اور آپ نے کہا جی چلو بھائی اس حلقے کے عوام ووٹ دے دو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وعدے کرتے ہیں, آپ ان کو کچھ یقین دہانیاں کراتے ہیں, آپ ان کے مسائل حل کرنے کی ان کے یقین دہانیاں کراتے ہیں, اس چیز کے آپ ان کے ساتھ پرومسز کرتے ہیں. اور ووٹ لینے کے بعد جب آپ پلٹ کے ان عوام کی شکل بھی نہیں دیکھتے تو پھر اس عوام پہ کیا گزرتی ہے, آج یہی جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. کوئی مسئلے مسائل ہیں حل طلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی شخصیت کو یا ایٹ لیسٹ جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ آ کے یہاں کے مسئلے مسائل سنے؟ وعدے تو سب کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کام کوئی نہیں کرتا نا. وعدے تو سب کر کے چلے جاتے ہیں, پھر کام ووٹ لے جاتے ہیں, پھر جو ہے نا کام کوئی نہیں کرتا. خان صاحب کا حلقہ ہے نا یہ, عمران خان صاحب جی خان صاحب کال گئے. آتے ہیں کبھی؟ نہیں, خان صاحب تو دیکھیں نا یہاں پر جو پیچھے لوگ ہیں ان کو چارج دیے ہوئے نا. خان صاحب ایک حلقے کا تو سیاست نہیں کرتے نا, وہ تو قومی لیڈر ہے, وہ تو ملک کے سیاست کرتے ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے وہ ملک میں سیاست کریں گے نا, ایک حلقے کا سیاست تو کرتے ہیں. وہ سچے لیڈر ہیں اور ان سے بھی سچے آپ ان کے فالوور ہیں. خان صاحب کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہم نے نہیں کبھی دیکھا. آپ اسی علاقے سے ہیں؟ اسی علاقے سے. آپ کا کاروبار یہیں پر ہے, پچھلے کتنے سالوں سے ہے؟ یہ ہم نے ابھی شروع کیا تقریباً 3 ماہ سے. 3 ماہ سے کیا ہے. آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ؟ میں بھی نہیں ہوں, لیکن یہاں پر سنا بھی نہیں ہے کہ خان صاحب آئے ہیں. آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ؟ ہمیں تو 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال ہو گئے. خان صاحب کو دیکھا ہے کبھی؟ خان صاحب کو ایک دفعہ دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ وہ میں نے ساتھ کا ادھر نہیں دیکھا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کے طور پہ تو وہ زیرو ہیں. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. جی وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طرح کا وہ ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں, جلسے جلوسوں میں تقریریں کر رہے ہیں, یا ہماری جو گیسٹ ٹیم آئی ہوئی تھی لاسٹ ڈیز میں, یہ پٹیچر کا ورڈ بڑا یوز ہوا تھا, تو یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگی. تو اس وجہ سے میں زیرو ہی اس ٹائم فی الحال کہنا مناسب سمجھتا ہوں, اس لیے زیرو کہہ بھی دیا ہے میں نے. خان صاحب کو؟ جی اچھا, تو عمران خان صاحب زیرو ہیں, جس طرح کا وہ کر رہے ہیں وہ زیرو ہی ہیں اس ٹائم عوام کی نظر میں. بڑا جلسہ کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے ان کے لیے, عوام اکٹھی کر لینا. ہمیں عوام بھی ایسی تو نہیں آتی نا میرے بھائی, وہ آپ زیرو سمجھ رہے ہیں لیکن اس عوام کے لیے تو وہ ہیرو ہے. کا وہ جو انہوں نے ماحول وہاں پہ بنایا ہوا, وہ سارا میوزک, پارٹی, ڈانس, یہ سب ہماری عوام بچے ہیں جن میں شعور ابھی اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو شعور خان صاحب میں بھی نہیں میں سمجھتا ابھی اتنا ہے, اتنا شعور نہیں ہے. کبھی نہیں آتے. وہ عوام کو استعمال کر کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں عوام کو استعمال کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. شیخ رشید ان سے بہت اچھا ہے, وہ وزیر اعظم بنے, وہ اچھا ہے شیخ رشید. وہ تو پاگل ہے جو عمران خان کے ساتھ چاہ رہے ہیں. ناظرین, شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب بڑے قریبی دوست بھی ہیں, بڑے ساتھی بھی ہیں, بڑے مشورے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں. اور لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ چل ہی شیخ رشید کے مشوروں پہ رہیں. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید کو تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کم از کم وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن خان صاحب کو یہاں پر ہیرو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیا مان رہا ہے, میں اپنے منہ سے کیا کہوں, جو صاحب فرما رہے تھے وہ آپ نے سن ہی لیا, زیرو کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. ناظرین, یہ ہیں وہ لوگ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک عام آدمی ہے, پاکستان کا ایک عام آدمی ہے جو کہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنی روزی ڈھونڈتا ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کا سامان کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے. آج میں اس عام آدمی سے کچھ بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بڑا اچھا ڈھول بجا لیتے ہیں آپ. جی کب سے کام کر رہے ہیں؟ 7 سال سے. پنڈی میں ہی رہتے ہیں آپ؟ جی پنڈی میں ہی رہتے ہیں.
کیا مسئلے مسائل ہیں؟ پانی کا یہاں پر مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا یہاں پر مسئلہ ہے، گیس کا یہاں پر مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے اس علاقے میں، آپ کے علاقے میں؟ جی ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے، زیادہ پانی نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے، کتنا آتا ہے؟ تقریباً ایک دیہڑ آتا ہے اور دوسری دیہڑ نہیں آتا۔ تو پانی صاف پانی آتا ہے جب آتا ہے پینے کا؟ نہیں، صاف پانی نہیں ہوتا، وہ جو بورنگ والا ہوتا ہے نالیوں کے ساتھ نکاسی کی ہوئی ہے، صاف نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہوٹلوں سے پیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے ملک کے صدر کا نام کیا ہے؟ نواز شریف۔ نہیں، ملک کے وزیر اعظم نہیں، ملک کے صدر کون ہے؟ صدر کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک کا صدر کون ہے؟ نہیں پتا۔ نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف تو وزیر داخلہ ہے ہمارا۔ اچھا یہ بتائیں عمران خان کون ہے؟ وہ بالکل فارغ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ پختون بھائی کا، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے جو پاکستان کا، جو ہمارے پنجاب کا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے علاقے کا کر سکتا، اپنے جو پٹھان بھائی ہیں ان کا کچھ کر سکتا ہے۔ عمران خان تو خود میاں والی کے ہیں۔ میاں والی کا انہوں نے ادھر تو کچھ نہیں نہ کیا، ادھر آتے ہیں دھرنے دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کچھ انہوں نے ادھر کیا تو نہیں ہے، کوئی میٹرو بنوائی ہے یا کوئی لوڈ شیڈنگ یا کوئی پانی کا مسئلہ، کچھ نہیں کیا۔ تو کچھ تو لوگوں نے سوچا ہوگا نا جو ووٹ دیا ہے۔ نہیں یہی ہے نا، اگر انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو تو وہ پہلے کوئی کام کر کے تو دکھائے نا۔ اگر ادھر کے کوئی سہولتیں کوئی حل کرتا ہے، کوئی پانی کا، کوئی بجلی کا، کوئی ٹریفک کا، اب یہ دیکھیں کمیٹی چوک میں اکثر ٹریفک جام رہتی ہے، ادھر کو ٹریفک کا کوئی نظام ایسا کرے کہ ادھر ٹریفک نہ جام ہو، کوئی مریض ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے ہیں، کوئی گھر والے ہیں، کوئی 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان ٹھیک نہیں کر سکتا تو وہ یہ پاکستان کا کیا کرے گا؟ عمران خان ابھی حکومت میں تو نہیں ہے نا، یہ مسئلے مسائل تو حکومت صحیح کرتی ہے۔ وہ حکومت میں آ بھی جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمیں بس اتنا پتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ ہمارا تو نواز شریف ہے، کیونکہ ہماری نظر میں نواز شریف میں جو جتنا کام کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ لاہور میں میٹرو ٹرین بنا رہا ہے، غریب عوام کے لیے بنا رہا ہے، 20 روپے میں وہ اتنا لمبا سفر چیک کر کے وہ اپنا کس جگہ پہ شروع ہوتی ہے، رائی وینڈ کی طرف سے جاتی ہے یا بالا شیرا کور سے شروع ہوتی ہے۔ عمران خان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو اس کیمرے میں دیکھ کے پیغام دیں۔ ہم غریب عوام فل سپورٹ کریں گے عمران بھائی کی، لیکن وہ ہمارے کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان اگر دینا چاہتے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں، ورنہ کچھ نہیں کرنا، اپنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر غریب عوام کے لیے دھوکے میں نہ رکھیں۔ ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں صادق آباد میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی آنے کا شرف بخشا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب کو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے کہیں دیکھا ہے یا 2013 کے بعد ہم نے کہیں دیکھا ہے تو اس علاقے میں دیکھا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بھی دیکھا ہے عمران خان صاحب کو یہاں پہ؟ بالکل نہیں دیکھا، ان کی تو کبھی شکل ہی نہیں دیکھی۔ تو صادق آباد تو وہ آئے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں۔ الیکشن میں ووٹ دیا تھا آپ نے ان کو؟ نہیں، بالکل نہیں دیا، نہ کبھی دیں گے انہیں۔ تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں، تو پتہ نہیں چلا آج تک۔ بس میں نے ان کو ایک ہی میسج دینا ہے کہ وہ کبھی زندگی بھر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ان تک پلیز میرا میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیوں، آپ کو کس بات کا غصہ ہے آپ کو عمران خان صاحب؟ بس ایسے بھی کچھ بھی نہیں کرتے، بس باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور بس۔ اینی ویز ناظرین، یہ بڑی کوئی ناراض خاتون تھی اور ان کو عمران خان صاحب سے یہ بڑی ناراض ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو میسج دے دیجیے گا کہ وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ کچھ مزید لوگوں سے بھی یہاں پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم اسی علاقے سے؟ جی اسی علاقے سے۔ آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو جتایا اور اسمبلی میں پہنچایا، صحیح ہے؟ بالکل یہی بات ہے، مگر انہوں نے ادھر حلقے کا ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ کوئی وزیر اعظم بن سکیں یا کوئی کسی قسم کا الیکشن لڑ سکے۔ یہ ان کی پہلی اور آخری جیت تھی جو یہاں سے جیتے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں سے امید نہ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب؟ ووٹ تو نہیں دیا، مگر اتنا پتا چل گیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے وزیر اعظم بن سکے۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ غلطی یہی ہے نا، ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، سیاست کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا۔ جب ایک بندے کو سیاست کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا پھر سیاست کرے گا؟ آپ کی کیا امیدیں تھیں عمران خان صاحب سے جو انہوں نے پوری نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی روٹی کپڑا مکان تو پیپل پارٹی بھی کرتی آئی ہے، زرداری دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا ہے، مگر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم کچھ اکیلا کریں گے، مطلب کہ بجلی آئے گی سارا، مطلب کوئی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اپنا۔ عمران خان صاحب تو بجلی نہیں لا سکتے تھے نا، وہ حکومت میں تو نہیں، مگر کوئی انہوں نے ہمارے محلے کا واقعہ، اس علاقے میں نہیں آئے کبھی۔ گیس کا پرابلم تھا، کوئی حل نہیں کروایا انہوں نے، ابھی تک اسی طرح چل رہا، ابھی آگے گرمیوں میں ٹھیک ہوئی ہے، 6 مہینے اسی طرح گیس ہے ہی نہیں تھی۔ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ اگلا الیکشن ہوگا تو آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے؟
बिल्कुल PML नून को लोग वोट देंगे, पहले भी देते हैं फिर भी देंगे। ठीक है जी। इमरान खान साहब, बच्चा इधर का PML नून के साथ है। हाँ जी, इमरान खान को जिता चुके हैं आप लोग 2013 में। जीत चुका ना धांधली करके, अब एक दफा ही होता है ना। इमरान खान ने धांधली, पंजाबी की मिसाल है, कांठे की एक ही दफा बंदा चढ़ता है, उसके बाद नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं धांधली हो गई, धांधली हो गई, सादकाबाद के लोग जहां से इमरान खान जीते हैं वो रिहायशी का कहना ये है कि इमरान खान इस हल्के से धांधली से जीते हैं। मैं नहीं कह रही, ये साहब कह रहे थे। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी इलाके से? जी जी। इस हल्के के अगर मसले मसाइल होते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं? क्या आप लोग इमरान खान के पास जाते हैं? इमरान खान तो मिलता ही नहीं है, उसके पास कैसे जाएंगे? हालांकि उसको 56 से जिताया गया, लेकिन फिर भी वो इस हल्के में नहीं आया कभी भी। कभी नहीं आया? कभी भी नहीं आया। सादकाबाद में तो वो आए हैं मेरा ख्याल है। हमने तो आज तक कभी उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया हमारी गली में। तो अगर यहाँ के जो मसले होते हैं, कभी कुछ सीवरेज का मसला है, कभी कोई पानी का मसला है, कभी गैस की लोड शेडिंग का, कभी बिजली की, तो आप लोग किधर जाते हैं? हम अक्सर उसके पास जाते हैं, हनीफ अब्बासी के पास, तो वो हमारी कुछ सुन लेते हैं थोड़ी बहुत ही। हाँ जी, हनीफ अब्बासी साहब आपकी सुन लेते हैं? थोड़ी बहुत ही सुन लेते हैं वो भी। इस इलाके से इमरान खान साहब जीते थे इस हल्के से, आपने उनको वोट दिया था? नहीं, मैंने किसी को भी वोट नहीं दिया। आप वोट देने पे यकीन नहीं रखते? रखते हैं, क्यों नहीं रखते, लेकिन अच्छा, इस हल्के के मसले मसाइल होते हैं, खास साहब आते हैं कभी सुनने? नहीं, कभी भी नहीं आए। आपने कभी कोई आवाज बुलंद की कि जी जो इस हल्के का जिसको हमने जिताया था, जिसने हमसे वोट लिए थे, वो हमारे मसले मसाइल सुनने यहाँ पर नहीं आता? लोग, बहुत सारे लोग हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी की यहाँ सुनाई नहीं होती। अच्छा, आप तो इमरान खान के फैन होंगे? हाँ ना। है ना? यू लव इमरान खान? जी। इसी इलाके के आप? इमरान खान आपके मसले सुनने आते हैं यहाँ पे? ये वो हल्का है जहाँ से इमरान खान साहब जीते थे, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे वोट लेने के बाद कभी पलट कर नहीं आए। असल में इमरान खान बेसिकली एक अच्छा इंसान है, वो सच्चा इंसान है, खरा इंसान है, लेकिन उसके साथ ही वो परफेक्ट नहीं है। मतलब उसके अंदर एक डिक्टेटर तर्ज की वो सियासत करता है। और दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम चूंकि इमरान खान ने जो बयान दिया है मतलब क्रिकेट के हवाले से कि टिचकर किस्म के खिलाड़ी, तो इससे चूंकि मैं अभी रिसेंटली हमारे इलेक्शन हुए बल्दियाती इलेक्शन, तो उसमें मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया, बट मैं इसके बाद इमरान खान को इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा कि जिस क्रिकेट ने इमरान खान को यानी कहां से कहां तक पहुंचाया, टोटल इज्जत क्रिकेट ने उसको दी, तो अगर उसमें पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है तो इमरान खान को ये नहीं कहना चाहिए था कि टिचकर किस्म के खिलाड़ी। इससे मुझे यानी इस हद तक तकलीफ हुई है। कोई और बंदा क्रिकेट से हट के अगर कह देता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इमरान खान को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कि मसले मसाइल इस इलाके के क्या है? पानी का मसला है, गैस की लोड शेडिंग का मसला है, बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, या दीगर मसाइल है? गैस का तो पूछे ही ना, वो तो बहुत ज्यादा हो रही है, अभी तक हो रही है गैस की लोड शेडिंग। हाँ जी, बहुत ज्यादा हो रही है। और गंदगी आलूगी बहुत ज्यादा यहाँ पे। फिर आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनकी वो उसकी आवाज आप कहाँ जाके उठाते हैं? कहाँ जाके उठाते हैं? ये तो हमारे यहाँ पे जो नाज़िम वगैरह है उनके पास जाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं अपने मोहल्ले में, छोटे छोटे तबके, ठीक है, वो भी हमारी कोई बात नहीं सुनती। हमारी गलियाँ नालियाँ इतनी खराब है, घरों में पानी चले जाते हैं, कितना गंद होता है, आप सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं सुनता, कोई भी बात नहीं सुनता। जो वोट लेते हैं, वोट लेने में इतनी जल्दी होती है उनको कि वो आ जाते हैं, ठीक है, तो जब अपना काम कर लेते हैं, अपना काम निकलवा देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या है? तो जो मसले मसाइल वो हल होते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। कौन हल कर रहा है? कुछ नून लीग वाले कर रहे हैं, कुछ PTI वाले तो इस हल्के में मतलब कि अभी उनको फंड वगैरह नहीं दे रहे, इसलिए नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं, अगर वो इस हल्के के MLA बन के इस हल्के को नहीं पूछते तो वजीर आजम बन के वो मुल्क को क्या पूछेंगे? मुश्किल लग रही है इनकी, वजीर आजम बनना बहुत मुश्किल है इनके लिए। आप जैसे लोग उनको वोट देंगे, साथ देंगे, ऐसे काम करेंगे तो वोट देंगे, ना काम ही नहीं करेंगे तो वोट किसको देंगे? बात तो इनकी भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब चूंकि कभी इस हल्के में आते ही नहीं है, हमने उनको वोट दिया था, उनको एक दफा दो दफा किसी ने देखा है यहाँ से गाड़ी में से गुजर जाते हैं। इमरान खान साहब, ये अवामी मुल्क है, अवामी पार्टी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि आप अवाम से अपने राब्ते बहाल करें। मुझे कम अज कम मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मैं जजमेंटल भी होने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन इस इलाके में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, लोगों की राय जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगली दफा इलेक्शन अगर इसी हल्के से इमरान खान साहब लड़ते हैं तो वो जीत भी पाएंगे। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहूंगी लेकिन बहुत मुश्किल है। को वोट दिया था 2013 में? वोट हमने जमात इस्लामी को दिया था। तो जमात इस्लामी तो नहीं जीती,
خان صاحب جیتے اس حلقے سے؟ خان صاحب جیت گئے لیکن خان صاحب ہمیں نظر نہیں آئے. 2013 کے بعد خان صاحب نے ایک چکر لگایا لیکن وہ بھی گاڑی میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی سے نیچے نہیں اترے ہیں. انہوں نے حلقے کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے خان صاحب کا جو ہے اس حلقے سے جیتنا بہت مشکل ہے. جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی مطمئن نہیں ہے. وہ بھی مطمئن نہیں ہے. خان صاحب کبھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں, میں مانتی ہوں کہ وہ بہت سارے مسائل حل نہیں کر سکتے, لیکن کبھی انسان سن بھی لیتا ہے نا آپ کے مسئلے مسائل, کوشش تو کر لیتا ہے حل کرنے کی, یہ آواز اٹھاتا ہے ان مسئلے مسائل پہ, اس کے لیے آتے ہیں کبھی خان صاحب؟ نہیں, اس مسئلے کے لیے بھی کبھی کوئی لیڈر آتے ہی نہیں ہے. سارے آج کل اپنی ہی سوچ رہے ہیں. خان صاحب فیس بک پہ ہی آتے ہیں. عمران خان صاحب آتے ہیں, وہ زیادہ تر لائیو بھی میں نے فیس بک پہ ہی دیکھا ہے. ان کو میں نے زیادہ تر جلسے جلوسوں میں دیکھا ہے, بس یہی بات کرتے ہوئے کرسی جا رہی ہے کرسی آ رہی ہے, میں اس کرسی کو پکڑ لوں تو چلی جائے گی. بس یہی بات ہے میں نے ان کی دیکھی ہے. حلقے میں نے آج تک کبھی ان کو میرے خیال جیتے ہیں پنڈی سے, ان کا کام بنتا تھا, وہ پنڈی میں آتے ساروں کو ملتے, لیکن کوئی میں نے کسی کو نمائندگی نہیں کر رہا. تحریک انصاف کی نمائندگی اس حلقے میں کوئی نہیں کر رہا. ادھر ہے, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خان صاحب خود نہیں آتے, چلے وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, بڑے عظیم لیڈر ہیں, تو وہ کم از کم ان کا کوئی نمائندہ آ جائے, پی ٹی آئی کے کوئی لوگ آ جائیں, وہ آپ کے مسئلے مسائل سن لیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن کچھ لحاظ ہے, مگر مثلاً جیسے ان کا یہاں پہ فیاض الحسن چوہان صاحب رہتے ہیں, وہ اگر اپنے آفس میں ٹائم دیں اور اس طرح بیٹھیں مسئلے سنیں لوگوں کے, وہ بھی اکثر میڈیا پہ ہی ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بزی رہتے ہیں ہر وقت اس طرح, بہت بزی رہتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب بھی. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ ٹاک شوز میں زیادہ بزی رہتے ہیں, آپ وہاں پر تو مسلم لیگ نون کو سنانے کے لیے اور ٹاک شوز میں آپ کے لیے ٹائم ہوتا ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہوں نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, ان سے مراد یہ نہیں ہے, لیکن اس حلقے کے لوگ, آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو اتنا فرض پورا کریے فیاض الحسن چوہان صاحب کہ اس علاقے میں جب آپ رہتے ہیں تو اپنے آفس میں بھی تھوڑا سا ٹائم دیجیے, ٹاک شو سے ٹائم نکالیے, آفس میں بیٹھیے, لوگوں کے مسئلے مسائل سنیے, کیونکہ اگلی جب الیکشن ہوں گے 2018 کے, تو ٹاک شو سے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے, آپ کو ووٹ انہی لوگوں نے دینے ہیں. جب پی ٹی آئی دوبارہ آئے گی ووٹ دیں گے؟ نہیں, ووٹ ہم نہیں دیں گے. اچھا, تو اگلی دفعہ جب یہاں پر الیکشن ہوں گے اور خان صاحب دوبارہ آتے ہیں ووٹ لینے, آپ ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ میں دوں گا انشاءاللہ خان صاحب کو. کوئی ایسا آپ اس کو شیر کو عمر گزر گئی, آپ کی شیر کو ووٹ دیتے, کام کرا رہا ہے نا جی, کافی کیا کام کیا آپ کے حلقے میں؟ 20 روپے میں آپ صدر سے بیٹھے تو اسلام آباد چلے جائیں, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے غریب آدمی کے لیے. میں نے ڈانس کے جو بھی سٹیپ سیکھے نا عمران صاحب کی وجہ سے سیکھے ہیں, دھرنے میں جا کے سیکھے ہیں. آپ اس لیے ووٹ دیں گے کہ خان صاحب کو, کہ خان صاحب کے دھرنے میں جا کے آپ نے ڈانس سیکھا ہے. خان صاحب نے اور کیا سکھایا ہے لوگوں کو. اس حلقے کے ایم این اے آج دن تک وہ بتا دیں گے, کسی کے جنازے پہ آئے, کسی کی فوتگی پہ آئے, کسی کے پاس آئے یہاں پہ, تو پھر اور کیا سکھایا ہے؟ بس خالی وہاں پہ جا کے دھرنا دے رہے ہیں اور لوگوں کو بس برگلاتے رہے ہیں, اب لوگوں کا دماغ خراب کرتے رہے, کیا نون لیگ والے, کیا پی ٹی آئی والے, کیا دوسرے, کیا تیسرے. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. اس طرح کے میں لوگ بتاتے ہیں بجلی ہے کسی کے پاس, بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, لوگوں کو سہولتیں ہیں. غریب آدمی دن با دن پستا جا رہا ہے. غریب آدمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ خواہ نواز شریف ہو, خواہ شہباز شریف ہو, خواہ عمران خان ہو, خواہ کوئی بھی ہو, غریب آدمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ سارے لگے ہوئے ہیں اپنی کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور خان صاحب بھی کرسی کے پیچھے, نواز شریف بھی کرسی کے پیچھے, دوسرا بھی کرسی کے پیچھے, تیسرا بھی کرسی کے پیچھے. آپ تو مجھے عمران خان کے فالوور لگے ہیں, آپ عمران خان کو؟ ہاں, یہ ایگزیکٹلی عمران خان ہمارے ٹرو لیڈر ہیں, اور ایک واحد وہ انسان ہے جنہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے. سو دیٹس اٹ, ہم تو ان کے ساتھ ہیں. یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے جب اس حلقے سے ووٹ لیے تو ان کو اس حلقے میں دوبارہ آنا چاہیے تھا, لوگوں کے مسئلے مسائل سننے چاہیے تھے. اگر آپ حل نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی, وہ خان صاحب نے نہیں کی. ہاں, ایک طرف سے تو ان کا یہ بات صحیح ہے, بالکل ایک طرف سے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب ظاہری سی بات ہے, وہ تو لیڈر ہیں, ان کو تو کئی مسائل ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں, اس لیے عوامی مسائل تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے عمران خان صاحب کے بڑے بڑے مسائل کے آگے, اس لیے عوام کو انہوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. پاکستان کی سیاست اس سے قطعی مختلف ہے. پاکستان میں وہی لیڈر کامیاب ہوتا ہے جو عوامی لیڈر ہوتا ہے. یہاں پر بڑی حیرت کی بات یہ کہ اس دفعہ شیخ رشید صاحب تو یہ اس علاقے سے نہیں جیتے تھے, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ شیخ رشید صاحب کی سیاست کو زیادہ پسند کرتے ہیں. عمران خان اچھے, نواز شریف اچھا ہے. نواز
کیا کیا نواز شریف نے آپ کے لیے؟ نواز شریف نے بہت سارے کام کیے ہیں، جیسے کہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، ابھی میٹرو بنائی ہے اور دوسرے ترقیاتی کاموں میں لگے، سی پیک بنا رہے ہیں، یہ نواز شریف کے کام ہے۔ عمران خان کے جو بیانات سن رہے ہیں تو وہ ہمیں جیسے کہ اس نے ریڈیو کٹا پٹیشن جیسے لفظ استعمال کیے جس سے بہت ہمیں افسوس ہوا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم جی۔ خان صاحب کو ووٹ دیا تھا جی کہ مسئلے مسائل کبھی آئے آپ کی بات سنی یا کہ شادیوں میں یا کہ فوتگیوں میں؟ نہیں وہ تو نہیں ادھر آتے نا، وہ چھوٹے آدمی جو ادھر فوتگیوں پہ آ جائیں یا کوئی شادی بیاہ پہ آ جائیں۔ یہ یقین کرے کہ ٹیکسوں پہ ٹیکس اور ریزیڈینشل جو گھر ہیں ان پہ اتنے ٹیکس یہ بھیج رہے ہیں جو غریب آدمی کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ ہمارے خود اپنے گھر پہ بیوہ یتیم وہاں پہ رہتی ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے ٹیکس بھیجا 5 لاکھ روپے کا۔ کوئی ایسا بندہ پی ٹی آئی کی قیادت جس کے پاس آپ جائیں، پی ایم ایل این کے پاس جائیں، اپنے پریشانی اپنے مسائل؟ کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بندہ بھی نہیں آتا یہاں پہ۔ عمران خان صاحب آتے ہیں؟ کوئی نہیں آتا یہاں پہ۔ آتے ہیں یہاں پہ؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھے جی۔ یہ ہے کہ وہ حق کے لیے نکلے ہیں، ایک دفعہ چانس ملنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ملا ہے ٹرمپ۔ تو یہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب حق کے لیے نکلے ہیں، ان کو کم از کم ایک دفعہ چانس ملنا چاہیے، وزیر اعظم بننے کے لیے ایک دفعہ ملنا چاہیے۔ چانس ملا تھا وہاں پہ تو انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، وہاں پہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے، روڈیں سڑکیں وغیرہ باقی سب۔ جی ناظرین، NH56 کے لوگ کیا کہتے ہیں، NH56 کی عوام کیا کہتی ہے؟ عمران خان صاحب کو انہوں نے 2013 میں ووٹ دیا تھا، آج کیا اپنے فیصلے پہ پچھتا رہے ہیں یا اپنے اس فیصلے پر وہ آج اطمینان ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے اس حلقے میں آ کے جاننی تھی اور وہ ہم نے بخوبی جان لی۔ آپ نے دیکھا کہ عوام کی کیا رائے تھی، آپ نے دیکھا کہ عوام آج کتنی پریشان ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب چونکہ اس حلقے میں نہیں آتے اس لیے عوام کے وہاں پہ جو ویوز ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما سے بات کی جائے۔ اسی حلقے میں رہائش پذیر فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ مرکزی میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اسی علاقے سے ان کا بھی تعلق ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ چوہان صاحب، آپ تو مرکزی میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، میں یہاں پہ عوام کی رائے جان رہی ہوں، میں تو ایک دن میں آ کے جان رہی ہوں، آپ تو سالوں سے جان رہے ہوں گے، روزانہ کی بنیادوں پہ جانتے ہوں گے۔ کیا آپ خان صاحب کو کبھی یہ مشورہ نہیں دیتے کہ جی کبھی آپ نے اس حلقے سے ووٹ لیے تھے، آپ اس حلقے میں کبھی وزٹ بھی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نادیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ کئی دفعہ انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، آپ کی جو ورکرز ہیں ان کی خوشی اور غمی کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں۔ عوام جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، میں 5 سال ایم پی اے رہا ہوں، حکومتی ایم پی اے رہا ہوں۔ جب آپ کی حکومت اپوزیشن کو ایک ٹیڈی پیسے کا فنڈ نہ دے، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دوں، فرام ڈے فرسٹ سے 2013 میں ہم چند فلٹریشن پلانٹ ہم نے منظور کروائے، آج تک واسا نے آن دا بہاف آف آپ کے شہباز شریف صاحب، نام نہاد خادم اعلیٰ عمران خان صاحب کے، وہ جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ ابھی تک نہیں لگنے دیے۔ 1% آنے کا فنڈ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وفاقی حکومت نے نہیں دیا۔ عارف عباسی اسی حلقے سے ہمارا ایم پی ہے، اس کو ایک ٹیڈی پیسے کا فنڈ نہیں ملا، اور وہیں پہ آپ کا ملک غلام رضا ہے کہ جو ان الیکٹڈ ہے، جو نان الیکٹڈ ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ ان کے نام پہ آپ کو تختیاں نظر آئیں گی۔ حلقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہماری غمی میں ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہماری شادیوں میں نہیں آتے، ہماری فوتگی میں نہیں آتے۔ خدا کا واسطہ، میں ایک نیچے لیول کا ایک این اے اور ایک سٹی لیول کا میں ایک الیکشن کا پولیٹیشین ہوں، ہم سے نہیں پاسبل ہوتا کہ ہم ہر ایک کی خوشی غمی میں آئے۔ اب عمران خان صاحب جو پوری پاکستان کے اندر اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم کی جو وہ کرپشن کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آج تک پاکستان کے کسی لیڈر نے، بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف لیڈر، بینگ اے جناب آپ کا ممبر قومی اسمبلی، کسی نے آج تک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جتنا عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اب خان صاحب ہر ایک کی خوشی اور غمی کے اندر شریک ہونا شروع ہو جائیں تو کیا وہ پاکستان کے اندر پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اس عوام کو، جو یہ عوام وہ سمجھتی ہے کہ جی اگر اس نے NA56 سے خان صاحب کو جتایا، اور اگر وہ عوام یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ان کی غمی اور خوشی میں بھی خان صاحب کو شریک ہونا ہے، تو پلیز آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں، آپ غلط طریقے سے بات کہہ رہے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے کچھ اور قسم کی، عمران خان صاحب کی ایک عالمی، ایک ملکی لیڈر کی حیثیت سے ڈیوٹی ہے کسی اور قسم کی، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ پورے 4 سال انہوں نے مکمکا کی سیاست نہیں کی، رادا آؤ مل کے کھائے، آدھا پارلیمنٹ بھی نہیں گئے۔ سنیں خان صاحب نے تو پارلیمنٹ میں جا کے سیاست نہیں کی جی، دادیا سن لو نا، وہ تو پناما کے لیے عدالت جاتے تھے نا، رادا آؤ مل کے کھائے آدھا والا انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرح، زرداری کی طرح نواز شریف کے ساتھ نہیں ملے، انہوں نے 4 سال پوری پاکستانی قوم کی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی ہے۔ جن حلقے ان کو ووٹ دیا اور ان کو
असेंबली में पहुंचाया, क्या इधर कोई हक बनता है उन लोगों को? एक चीज मैं एक्सेप्ट करूंगा और बड़ा ओपनली ब्लंटली एक्सेप्ट करूंगा कि हमारी मकामी तंजीम की कुछ सुस्तियां और कोताहियां हैं कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकते थे जो इन्होंने पिछले 4 सालों में मैनेज नहीं किया। अब मुझे मुख्तसरन ये बताएं कि NH56 के देरीना मसाइल, हल तलब मसाइल क्या हैं? देखें, NH56 का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब सर्दियां होती हैं तो यहाँ पे गैस नहीं होती, जब गर्मियां होती हैं तो यहाँ पे बिजली नहीं होती। तीसरा सबसे बड़ा इशू, मैं मकामी हूँ, मेरी जंपल सारी यहाँ की है इस NH56 की, आपका बरसाती पानी का इशू है। पूरा NH56 जो है बरसाती पानी में जुलाई अगस्त सितंबर में डूबता है। एक टेडी पैसे की इस हुकूमत ने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया। जहाँ पे करप्शन होती है, सड़कें तोड़ तोड़ के, गलियां तोड़ तोड़ के, बिल्कुल सही बनी हुई गलियां और सड़कें तोड़ तोड़ के यहाँ के इनके MPA और इनके MNA और इनके जो वो नुमाइंदे वो कमीशन खाने लगे हुए हैं। आपकी ये जो मेट्रो है, इस मेट्रो के अंदर 6.25 अरब रुपए की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, 3 खत लिखे वजीर आजम हाउस को कि 6.25 अरब रुपए की करप्शन हुई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप NH56 के रिहायशी हैं, क्या आप NH56 के रिहायशी होने की हैसियत से ये ख्वाहिश दिल में रखते हैं कि खान साहब यहाँ पर आएं और इस हल्के को अपनी आमद का शर्फ बख्शें? अभी तो आपका आ रहा है नया इलेक्शन, आप ये ख्वाहिश रखते हैं? अभी तो नया इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह उनके नुमाइंदे की हैसियत से हम यहाँ से, मैं खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मकामी रहनुमा की हैसियत से भी, मकामी रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी, करप्शन से पाक 16% और 30% कमीशन के साथ नहीं, मैंने 72 करोड़ रुपए के तरक्याती काम बीइंग MP अपने दौर में करवाए। एक टेडी पैसे की करप्शन, एक टेडी पैसे का अगर मैंने कोई उसमें से कमीशन खाई हो, अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। ये पूछे जाके इनके एफिड्रीन अब्बासी से लेके इनके उन तमाम लोगों से कि जो करोड़ों अरबों रुपए जो करप्शन कर रहे हैं, उन्हें को यही वाले जो ना वो दावा आपके कैमरे के सामने आके अल्लाह रसूल को हाजिर नाज़िर जान के कह दें। पूरी आपकी NH56 की आवाम कहेगी कि वो करप्ट भी है, बददियानत भी है, टके मार भी है। तो जनाबे वाला इमरान खान ने अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया। पूरी पाकिस्तानी कौम के जो असल इशूज हैं, आपका धांधली का इशू है, आपके मैं इसको लेट द स्टोरी इशू है के हवाले से किसने किया, मुझे ये बताओ। पीपल्स पार्टी NH56 से अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह 2018 में आप इंशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुकामी क़यादत होगी तो मुकामी क़यादत वहाँ पे होने का हक अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच फयाजुल हसन चौहान साहब। नज़ीर चौहान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुकामी क़यादत है, उसी इलाके में रहते हैं, वहीं के रिहायशी हैं, वहाँ के लोगों को समझ सकते हैं, वहाँ के मसाइल को समझ सकते हैं, उनके हल के लिए आवाज उठा सकते हैं, उनके दरमियान मौजूद रह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर जो कुछ लोगों का ये कहना है कि अब हम खान साहब को वोट नहीं देंगे, तो उनके लिए एक मुतबादिल फयाजुल हसन चौहान साहब यहाँ पर हैं जो 2018 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। अब लेट्स सी कि अगर हुकूमत को ना सही और PTI को कुछ लोगों को वोट देना है तो उनके लिए जो चॉइस है वो फयाजुल हसन चौहान साहब। नादिम मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।